شجیل صاحب یہ فرمائے گا سر کہ اب تھوڑا سا میں اپوزیشن کی جماعتوں کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے جو ان کی پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں وہ رہا ہو جائیں گے. آپ کو کیا ان کے دعوے میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں دعوے کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ میری رائے دیکھی جائے کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کریں، اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اور فورن فنڈنگ اس طرح نہ لیں، اور باقی جو چیز جو کہ پاکستان کے قانون سیاست یا لا اجازت نہیں دیتا وہ نہ کرے، بالکل ان کو رہا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ان کو اس پہ ہر انسان کو غلطی سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، تو وہ اپنی غلطیوں کو ایک شخص اگر ایڈمٹ کرتا ہے کہ آئندہ 9 میں جیسے واقعات نہیں ہوں گے، اداروں کے خلاف حملے نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تو اگر وہ اپنی غلطیوں کا تدارک کر رہا ہے، اپنی غلطیوں میں معافی مانگتے ہیں اور وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، تو بالکل ان کا حق ہے. لیکن یہ فرمائے گا شجیل صاحب کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت یا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے بجائے یا اس کے علاوہ تو بڑا مشکل ہے خان صاحب کی رہائی ممکن ہونا. آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اویئر کہ اس وقت کوئی بیک ڈور پین کی چل رہی بات ہے، لیکن میں پرسنلی آپ کو کہا کہ میں اس خیال کا ہوں کہ سب سے بات چیت ہونی چاہیے. پھر بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، سب سے بات چیت کریں اور مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم نے ماشاءاللہ جس طریقے سے جنگی طور پہ ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، ہماری فورسز نے، ہمارے ملک میں کامیابی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ نیا پاکستان ہے، اور اس نئے پاکستان میں ہم اپنی غلطیوں کو بھی سدھاریں، سب اپنے اختلافات کو بھی ختم کریں، اور مل کے دل کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف اقتدار کی حوث میں یا اقتدار کے لیے یا کسی اپنے پاورز میں یا اپنے چند لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں. کلیکٹیولی جو ہے ہم سب پاکستان کو آگے لے کر جائیں اور مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر کے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ آج بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آپ کی طرف سے کی گئی، مورو میں جو احتجاج ہوا اور اس میں جس طرح شرپسند عناصر نے پرو ایکٹیولی کام کیا، اور آپ نے بڑا اس پہ تفصیلی بات کی کہ کس طریقے سے دھماکہ خیز مواد تک ان کے پاس موجود تھا. تو کیا وجوہات ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو شرپسند عناصر ہیں یہ کنٹرول کرنے میں بظاہر آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں؟ دیکھیے جی، بالکل ایک جماعت کالعدم جماعت ہے، شفیع برفت گروپ ہے ان کا، اور وہ شفیع برفت جو خود ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے جماعت نہیں، انہوں نے کچھ لوگ یہاں پالے ہوئے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ٹیررزم کے واقعات میں انوالو رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے، انہوں نے بہت سارے واقعات کی ذمہ داری خود قبول بھی کی ہے. انہوں نے مورو میں کال دی اور پھر انہوں نے پولیس پہ اٹیک کیا. ہم نے فوٹیج دکھایا جس طرح پولیس کو دو کیا گیا، پولیس کو مارا گیا، اور ساری چیزیں. حکومت نے بڑی پیشنس اور ٹالرنس سے کام کیا ہے. پھر انہی کے لوگوں کی فائرنگ سے ان کے جو ورکر جو ہیں وہ گولیاں لگی. پھر اس پہ انہوں نے جو پالیٹکس کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ڈیڈ باڈیز گورنمنٹ ان کو دیں تو وہ لینے کو نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ جی ڈیڈ باڈیز ہمیں دی نہیں جا رہی ہیں. تو وہ ساری چیزیں میں نے حقائق بتایا، اور میں نے بتایا کہ جی زیرو ٹالرنس ہے حکومت کا. کوئی بھی اگر ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف سازش کرے گا تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے سختی سے نپٹے گی. وہ ساری چیزیں ہم نے کچھ کو واضح کیا ہے. گورنمنٹ پریپیئر ہے، لیکن یہ بھی میں کہوں گا ایک بیرونی سازش اس لیے ہے کہ ہوم منسٹر کا گھر نظر آتش ہوا. اس کے بعد جن لوگوں نے کیا ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئی، اور پھر اس کو انڈین ٹی وی جو ہے وہ بھی میں نے چلایا کہ انڈین ٹی وی کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے تانے بانے ڈیفینیٹلی وہیں سے ملتے ہیں. جو پراکسیز کے ذریعے لڑنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تو شکست ہو گئی ان کو، تو وہ اپنی پراکسیز تھرو لڑنا چاہ رہے تو ڈیفینیٹلی ویل فیس اٹ. ٹھیک ہے. اب یہ فرمائے گا سر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے، اور وفاقی حکومت بجٹ پر بڑی سیر حاصل اس وقت گفتگو بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا ہے سر ان فیصلوں کے اوپر جو کہ اس بجٹ میں کیے جانے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز آف آئی ایم ایف؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اپنی سفارشات ضرور دے گی. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہوپ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ان سفارشات کو انکارپوریٹ کرے اور بہتری کے فیصلے جو کہ پبلک کے بینیفٹ میں ہوں. شجیل صاحب یہ فرمائے گا سر کہ ظاہر تو سندھ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن گرمیوں میں ایک بڑا مسئلہ وہاں پر بجلی اور پانی کا بھی ہے. یہ فرمائے گا اس حوالے سے اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اب تو کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے. دیکھیے لوڈ شیڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، اور لوڈ شیڈنگ کا بہت برا حال ہے. کہ الیکٹرک ایسکو ہو سیپکو ہو، انہوں نے سندھ کے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ نے. جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، پانی پہ آج بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی، اور جو K4 بننے جا رہا ہے پروجیکٹ، اس پہ سندھ گورنمنٹ جو پیسے اپنے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو پرومسز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پیسے جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن
امید کرتے ہیں کہ K4 کا پروجیکٹ جلدی شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس وقت پیرل جو ہے سندھ حکومت وہ ہب کینال سے پانی کا ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے. اس میں بھی بلینز آف روپیز گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد کراچی کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل کرایا جائے.